ہم آبجیکٹ کے بارے میں جو اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں جو اب جس چیز کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے آبجیکٹ نیمز. یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جو آبجیکٹ کی جو جینوئن آئیڈینٹیفیکیشن یا جو یونیک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کے لیے بیسیکلی ان دی آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹم دے یوز OID، اور اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ دیٹ از جنریٹڈ بائی the system and mainly it is also used by the system itself. ظاہر ہے کہ چیزوں کے درمیان لنک کرنے میں، ان کو ایکسیس کرنے میں وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے لیے بیسیکلی جو آپ کا سسٹم ہے، جو بھی آپ کا آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹم ہے، وہ OIDs کو یوز کرتا ہے. لیکن عام طور پہ جو آپ کا اینڈ یوزر ہے اس کے لیے جو OID ہے وہ اتنی زیادہ ڈائریکٹلی مطلب اس کو یوز نہیں کر سکتا یا اس کے لیے اتنی میننگ فل نہیں ہے. تو جنرل پروسیسنگ کے لیے، ایک ایپلیکیشن پروگرام کے اندر پروسیسنگ کے لیے جو یوزر ہے وہ پریفر کرتا ہے نیم سے، کہ یعنی وہ آبجیکٹس کو یا ویلیوز کو نیم سے ایکسیس کرنا جو ہے وہ زیادہ ہیلپ فل ہے یوزر کے لیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کے پاس ODMG کی اسپیسیفیکیشن ہے اس میں آبجیکٹ نیمز کی بھی پاسبلٹی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر جو آبجیکٹ ہے اس کے ایک یا ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس نام کے ذریعے آبجیکٹ کو وہ ایکسیس کر کے جو اپنے اپلیکیشن پروگرام میں پروسیس کر سکتا ہے وہ یوزنگ دس نیم ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ کے ایک سے زیادہ نام بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اٹ ہیپنس کوائٹ آفنلی یا فریکوینٹلی ان پروگرامنگ کہ آپ ایک آبجیکٹ کو ملٹیپل نیم دے سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا سسٹم ہے، جو آبجیکٹ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ یہ فنکشنلٹی آپ کو بائی ڈیفالٹ خود پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے تحت وہ ایک نام کو ایسوسیٹ کرتا ہے OID کے ساتھ، کیونکہ سسٹم میں تو ایکچولی OID کے ذریعے پروسیس کرنا ہوگا اور آپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں آبجیکٹ نیم. تو ان دونوں کے درمیان ایک لنک کو اسٹیبلش کرنا اور پراپرلی اس کو مینیج کرنا، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا سسٹم. اور یہ ہے کہ جہاں تک ہم نام کی بات کریں تو ایک جو آبجیکٹ کا نام ہے وہ اس ODMS جو جتنا بھی اس کا اسکوپ ہے اس کے اسکوپ کے اندر اس کو یونیک ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس چیز ہے لٹرل. ہم لٹرل کو بریفلی پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ لٹرل سے ان جنرل جو ہمارا کانسٹنٹ وہ مراد ہے، ایسی ویلیو جو کہ چینج نہیں ہوتی، فکس رہتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ لٹرل جو ہے وہ اٹامک ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے اور کلیکشن، اسٹرکچرڈ اور نل بھی ہو سکتا ہے. اور یعنی یہ جو ہم نے ٹائپس کی بات کی ہے کہ اٹامک، تو اٹامک جو ہے وہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے اور آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ 5، اب 5 جو ہے وہ ایک اٹامک لٹرل ہے، تو اسی طرح یہ کلیکشن ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے جو ہم کلیکشن کے بارے میں آگے پڑھیں گے، اسٹرکچر کے بارے میں آگے پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی جو لٹرل کی جو پراپرٹیز ہیں یا اس کی ویلیوز ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میجر ایک بیسک ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کی OID نہیں ہوتی، آپ اس کو اسی سے ایکسیس کرتے ہیں اس ویلیو سے. اور پھر یہ کہ آبجیکٹ کے اندر یہ بیڈ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ ملٹیپل کمپوننٹس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کا اسٹرکچر لٹرل ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو یعنی یہ تو بات ہوگی آبجیکٹ نیمز کی اور لٹرلز کی. اب اگلا جو ہمارا یعنی جو اس کی پراپرٹی ہے آبجیکٹ کے بارے میں وہ ہے اس کا لائف ٹائم. لائف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ دا ٹائم when an object is created and when it is destroyed. اس کے درمیان جو ٹائم ہے that is called the lifetime of an object. اب جو ODMS ہے یعنی کہ جو آبجیکٹ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ دو طرح کے لائف ٹائم یعنی کہ جو میجر دو ٹائپس ہیں لائف ٹائمس کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں ٹرانزینٹ، ایک کہتا ہے پرسسٹنٹ. اس بارے میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ٹرانزینٹ وہ ہیں کہ جو کہ ریم میں، میموری میں کریٹ ہوتے ہیں، وہیں پہ استعمال ہوتے ہیں ڈفرینٹ پرپزز کے لیے، اور آخر کار وہیں پہ وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ایک اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں، ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، تو جو آپ کے ٹرانزینٹ آبجیکٹس ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور جب وہ اپلیکیشن پروگرام ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ جو آپ کے آبجیکٹس ہیں، جو ٹرانزینٹ آبجیکٹس ہیں، وہ ڈسٹروائے ہو گئے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ اس اپلیکیشن کو رن کریں گے تو وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے. دس از دا کانسیپٹ آف ٹرانزینٹ آبجیکٹس. اور جو پرسسٹنٹ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا جو لائف ٹائم ہے یا جو ہے وہ اس پروگرام سے بعد بھی ہے. یعنی ایک دفعہ آپ نے پروگرام ایکسیکیوٹ کیا، وہ کریٹ تو اسی پروگرام کے ذریعے ہوں گے، لیکن اگر ان کا لائف ٹائم پرسسٹنٹ ہے تو جب وہ اپلیکیشن پروگرام ختم بھی ہو جائے گا، اس کی ایکسیکیوشن ختم ہو جائے گی، تو دوبارہ بھی وہ اویلیبل ہوں گے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے وہ پرماننٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں ٹیمپریری کی یا پرماننٹ کی، تو یہاں سے آپ فوراً یہ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جو ٹرانزٹ آبجیکٹس ہیں دے ایگزسٹ ان ریم، اور جو آپ کے پرسسٹنٹ آبجیکٹس ہیں دے ایگزسٹ ان ڈسک، جو آپ کی سیکنڈری اسٹوریج ہے۔ اب اگر ہم بات کریں جو ٹرانزینٹ آبجیکٹس ہیں، ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پروگرامنگ لینگویج رن ٹائم سسٹم، یعنی جو بھی پروگرامنگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ بائنڈنگ ہے دیٹ از اے پرماننٹ فیچر آف دی او ڈی ایم جی اسٹینڈرڈ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی لینگویج تو استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو جو ٹرانزٹ آبجیکٹ ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ رسپانسبلٹی ہے جو آپ کی پروگرامنگ لینگویج ہے اس کی جو رن ٹائم انوائرمنٹ ہے، جو رن ٹائم سسٹم ہے اس کا، وہ اس کو مینج کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم لائف ٹائم کی بات کریں، لائف ٹائم کی بات یہ ہے کہ اس میں ٹرانزٹ آبجیکٹ کی جو لائف ٹائم ہے وہ بہت اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آبجیکٹ ہے اس کی ڈکلیریشن کہاں پر کنٹینڈ ہے۔ کچھ جو آپ کے آبجیکٹس ہیں، وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹرانزٹ آبجیکٹس، ان کا جو لائف ٹائم ہے دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود اے پرٹیکولر، آپ کہہ سکتے ہیں پروسیجر اور میتھڈ۔ یعنی جو آپ کا ایک آبجیکٹ، ایک ٹرانزٹ آبجیکٹ ایک پروسیجر کے اندر ڈکلیئرڈ ہے، یا جو اس کی ڈکلیریشن ہے وہ پروسیجر کے اندر ہے، تو ظاہر ہے جیسے ہی اس پروسیجر کی ایکسیکیوشن سٹارٹ ہوگی تو اس آبجیکٹ کا لائف ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب تک کنٹرول جو ہے وہ اس پروسیجر کے اندر رہے گا، بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جب تک وہ پروسیجر جو ہے ٹرمینیٹ نہیں ہوا تب تک اس آبجیکٹ کا لائف ٹائم رہے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اس لائف ٹائم کے دوران وہ ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جو آپ کا آبجیکٹ ہے اس کا لائف ٹائم تو ہے، یعنی وہ لائف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی آن ہے، یا آن سے سمپلی آپ اس کو یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے ابھی میموری میں اس کو کوئی جگہ ابھی تک اسائنڈ ہے اور وہ اس جگہ سے ایکسیس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض کیسز میں کہ میموری میں اس نے جگہ تو اوکوپائی کی ہوئی ہے لیکن وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، ان دیٹ کیس اٹ بیکمز اے گاربیج۔ تو اب آپ نے ایک پروسیجر میں ایک آبجیکٹ کی ڈکلیریشن دی ہوئی ہے، جیسے کنٹرول اس پروسیجر میں انٹر ہوگا اس آبجیکٹ کا لائف ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ لیٹس سے کہ اس پروسیجر سے ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو کنٹرول جو ہے وہ آپ کا کسی اور پروسیجر میں ٹرانسفر ہو گیا، تو جیسے کنٹرول ٹرانسفر ہوگا کسی اور پروسیجر میں، اب اس کا لائف ٹائم تو ہے لیکن یہ ایکسیسیبل نہیں ہے۔ دوبارہ جب کنٹرول واپس آئے گا اسی پروسیجر کے اندر تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ سے اس کا لائف ٹائم بھی تو آن ہی تھا لیکن ابھی دوبارہ سے ایکسیسیبل ہو جائے گا۔ جب پروسیجر کی ایکسیکیوشن ختم ہوگی تو تمام آبجیکٹس جو کہ اس پروسیجر کے اندر ڈکلیئرڈ تھے اور وہ کریٹ ہوئے تھے جب اس پروسیجر کی ایکسیکیوشن سٹارٹ ہوئی تھی، تو ساتھ ہی وہ تمام جو آبجیکٹس ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے۔ ہاں، اس میں وہ جو اسٹیٹک آبجیکٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان جنرل جب ہم بات کرتے ہیں ٹرانزٹ آبجیکٹس کی تو ان میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کا جو لائف ٹائم ہے، ان کا اسکوپ ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود اے پرٹیکولر پروسیجر۔ تو جب وہ پروسیجر سٹارٹ ہوگا ان کا لائف ٹائم سٹارٹ ہوگا، جب وہ پروسیجر سے کنٹرول واپس چلا جائے گا، جب وہ پروسیجر ختم ہو جائے گا تو ان کا لائف ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر دوبارہ سے کنٹرول اس پروسیجر کے اندر آتا ہے تو ان کا لائف ٹائم دوبارہ سے شروع ہوگا، لیکن پھر یہ وہ آبجیکٹ نہیں ہوگا، یہ اب ایک آبجیکٹ دوبارہ کریٹ ہوگا ود اے نیو او آئی ڈی۔ یہ وہ آبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ آبجیکٹ جو ڈسٹروائے ہو چکا ہے، جو اس کی او آئی ڈی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب یعنی اسی جگہ سے نیا آبجیکٹ کریٹ ہوگا ود اے نیو او آئی ڈی، اور یہ دوسرا آبجیکٹ ہوگا، لیکن پھر وہی ہوگا کہ جب تک کنٹرول اس پروسیجر کے اندر ہے اس کا لائف ٹائم رہے گا، اور جب کنٹرول اس پروسیجر سے باہر چلا جائے گا تو اس کا لائف ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہے وہ ٹرانزٹ آبجیکٹ جس کا کہ جو لائف ٹائم ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے ایک پروسیجر کے ساتھ۔ لیکن ٹرانزٹ آبجیکٹس میں سے ہی کچھ ایسے آبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جن کا جو لائف ٹائم ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود دا پروسیس، آپ کہہ سکتے ہیں وہ مین پروگرام یا وہ پروسیس جس کے اندر کے ڈفرینٹ پروسیجرز کنٹینڈ ہیں۔ آپ یعنی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹرانزٹ آبجیکٹ کی جو ڈکلیریشن ہے وہ کہاں پر ہے۔ اگر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو پروسیجر ہے وہ تو وہ سچویشن تھی، اب اگر یہ پروسیس کے اندر ڈکلیئرڈ ہے، یعنی دس از ناٹ ڈکلیئرڈ ود ان اینی پروسیجر بلکہ ود ان اے پروسیس، اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس کا لائف ٹائم ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود دا پروسیس۔
اب پروسیس جیسے ہی اسٹارٹ ہوا آپ کا، جب آپ کا مین پروگرام آپ کا اسٹارٹ ہوا تو ساتھ ہی یعنی یہ جو آبجیکٹ ہے وہ کریٹ ہو گیا. اب جو آپ کا کنٹرول ہے وہ جا رہا ہے ڈفرینٹ پروسیجرز کے اندر. ایک پروسیجر میں گیا واپس آیا، تو کنٹرول آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈفرینٹ پروسیجرز کے درمیان. لیکن جو یہ آبجیکٹ ہے جس کا جو لائف ٹائم ہے ایسوسیٹڈ ہے پروسیس کے ساتھ، اس کا لائف ٹائم آن ہے. اور اگر اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے پروسیس کے ساتھ، تو یہ ایکسیسیبل بھی ہوگا تمام پروسیسز کے اندر، یعنی کہ تمام پروسیجرز کے اندر. فرض کریں اگر ہمارے پاس ایک پروسیس ہے اور ہم نے اس کے ٹاپ کے اندر یا اس کے پروسیس کے اندر ہم نے ڈکلیئر کر دیا ایک آبجیکٹ. اگر اس کے اندر 10 پروسیجرز ہیں اور ڈفرنٹ ٹائمز میں کنٹرول جو ہے وہ ان پروسیجرز کے اندر جا رہا ہے اور وہاں سے ایگزٹ ہو رہا ہے، تو جب ایک پروسیجر کے اندر جائے گا تو جو اس کے اندر ڈکلیئرڈ ہے وہ تو آبجیکٹ کریٹ ہو رہے ہیں اور ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. لیکن جو یہ آپ کا آبجیکٹ ہے جو کہ پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یہ آبجیکٹ مستقل آن ہے اور ساتھ ہی ہر پروسیجر کے اندر یہ ایکسیسیبل بھی ہے. ہاں، ایک پاسبلٹی البتہ ہے کہ اگر فرض کیجئے اسی نام سے اگر آپ نے ایک اور آبجیکٹ ڈکلیئر کر دیا کسی ایک پروسیجر کے اندر، تو یہ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہماری جو پریسیڈنس ہے وہ لوکل ڈکلیریشن کو ہے. تو اس کیس میں تو جو ہمارا جو پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ آل دو اس کا لائف ٹائم تو ہے لیکن وہ ایکسیسیبل نہیں ہوگا. دیٹ واز اباؤٹ دی ٹرانزینٹ آبجیکٹس. اب ظاہر ہے کہ جو اس کا دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے پرسسٹنٹ آبجیکٹس. تو ان کی جو لائف ٹائم کا تعلق ہے وہ کسی نہ تو پروسیجر کے ساتھ ہے نہ ہی کسی پروسیس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا پرسسٹنٹ آبجیکٹ ہے اس کا لائف ٹائم ایگزسٹ کرے گا ایون آفٹر دا ٹرمینیشن آف دا پروسیس ان وچ دے ور کریٹڈ. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں چونکہ دا پرسسٹنٹ آبجیکٹ از مووڈ فرام میموری ٹو دا ڈسک ٹو دا سیکنڈری اسٹوریج. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک دفعہ پروسیس آپ کا کلوز بھی ہو گیا، پروسیس آپ کا ختم بھی ہو گیا، اور جب دوبارہ آپ اس پروسیس کو رن کریں گے تو اگر آپ اس آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ جو سیکنڈری اسٹوریج ہے وہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے. اب یہ ہے کہ جو میموری مینجمنٹ ہے وہ تو ایک لحاظ سے اس کی بھی، یعنی جو آپ کا پرسسٹنٹ آبجیکٹ ہے اس کی بھی جب تک وہ ریم میں ہے تو دیٹ از دا جاب آف دی پروگرامنگ لینگویج رن ٹائم انوائرمنٹ یا سسٹم جو ہے. لیکن once it is moved from یا it is transferred from RAM to the secondary storage، تو یہ shifting ہے that and plus properly saving and then later accessing، that is the responsibility of the ODMS. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجر ٹائپس تھیں جو لائف ٹائم ایسوسیٹڈ ہیں ایک آبجیکٹ کے ساتھ. اور یہ بھی ہے کہ جو یعنی ہمیں صرف اس سے غرض ہونی چاہیے یا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو لائف ٹائمز ہیں اور اس طرح سے ہمیں جو آبجیکٹس ہیں وہ ہمیں یعنی اویلیبل ہیں. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی آبجیکٹ کو ٹرانزٹ چاہتے ہیں یا کہ پرسسٹنٹ چاہتے ہیں. لیکن اب وہ ایگزیکٹلی مینج کیسے ہو رہا ہے یا اس کی میموری مینجمنٹ کیا ہے، یہ ایون ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز کے اندر ویری کر سکتی ہے. تو ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹائپس اویلیبل ہیں لائف ٹائم کی، ہمیں کون سا آبجیکٹ کس طرح سے چاہیے ویسے ہم اس کو مینج کریں. اس کے بعد یعنی ہم بات کرتے ہیں دا اسٹرکچر آف آبجیکٹس، یعنی آبجیکٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ارینج ہو سکتے ہیں کسی بھی او ڈی ایم ایس کے اندر. تو اس میں دو ہم کہتے ہیں کہ مین چیزیں، ایک تو ہے اٹامک آبجیکٹ اور ایک ہے کلیکشن. اٹامک آبجیکٹ سے مراد ہے کہ سنگل آبجیکٹ جس کو جب آپ ایکسس کریں تو آپ کے پاس سنگل آبجیکٹ ہو. دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے ڈفرنٹ اپنی ڈیفینیشن کے اندر کمپوننٹس تو ہوں گے. جیسے اگر امپلائی کی بات کریں، آپ نے امپلائی کی بات کی تو اس کا اپنا اسٹیٹ ہوگا، اپنا بیہیویئر ہوگا، وہ تو ہوگا، بٹ دیٹ از اے سنگل آبجیکٹ. یا جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی ایک سنگل یا سمپل ویریبل ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، اٹامک آبجیکٹ سے یہ مراد ہے. دوسری ہمارے پاس جو ٹائپ ہے آبجیکٹ کی وہ ہے کلیکشن ٹائپ. کلیکشن از بیسیکلی یعنی ایک ملٹیپل آبجیکٹس کی کلیکشن ہے. اور اس میں ایک بات ہے کہ جو یہ کلیکشن ہے اس میں سب جو آبجیکٹس ہیں وہ سیم ٹائپ کے ہوں گے. تو اٹامک آبجیکٹ تو ایک ہو گیا، اب ہمارے پاس جو کلیکشن ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس کی ہیں. تو اب ہمارا جو نیا ٹاپک سٹارٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم جو آبجیکٹ کی کلیکشن ٹائپس ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. کلیکشن کے بارے میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ ڈفرنٹ ٹائپس کی کلیکشن ہے، لیکن بہرحال ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اس میں ملٹیپل آبجیکٹس انوالو ہوتے ہیں. دس از کنٹریری ٹو اٹامک آبجیکٹ.
لیکن ساتھ ہی ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں جو کلیکشن ہوتی ہے اس میں جتنے بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو جتنی بھی کلیکشن ٹائپس ہیں ان کے اندر یہ بات کامن ہے. باقی یہ ہے کہ اب ڈفرنٹ ٹائپس کی کلیکشن ہے. اور یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ اب ہم جو آگے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم جو ڈفرنٹ ٹائپ کی کلیکشن ہے اور آگے بھی جو ہم چیزیں پڑھیں گے ان میں سے ہر ایک کا جو انٹرفیس ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ جو بھی ایک او ڈی ایم جی کمپلائنٹ سسٹم ہوگا وہ آپ کو اس طرح کی کلیکشن ٹائپ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ ان پر کون کون سے وہ آپ کو آپریشن الاؤ کرے گا، اس لیے کہ ہم بیسیکلی ان میں سے ہر ایک چیز کا بیہیویئر جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں یا اس کا انٹرفیس اسٹڈی کر رہے ہیں. تو جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اسی او ڈی ایم ایس کی ریسپانسبلٹی ہے. ونس یو آر فیملیئر ود دی او ڈی ایم جی اسٹینڈرڈ تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو اس میں فلاں ٹائپ کی جو ہمارے پاس کلیکشن ٹائپس ہیں وہ اویلیبل ہوں گی اور اس پہ ہم یہ آپریشن کر سکتے ہیں. اب اس وقت آپ اپنے اگر سامنے اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ 5 مختلف ٹائپ کی جو کلیکشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ان میں سے ایک ہے سیٹ، دوسری ہے بیگ، تیسری ہے لسٹ، چوتھی ہے ارے اور پانچویں ہے ڈکشنری. اب ان پانچوں جو کلیکشن ٹائپس ہیں ان کے جو انٹرفیسز ہیں ان کے بارے میں ہم باری باری پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم جس کلیکشن کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سیٹ ٹائپ. لیکن اس سے پہلے یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سب جو ہیں وہ کلیکشن ٹائپ ہیں، یہ سب کلیکشنز ہیں. تو ایک جو کلیکشن ہے اس کا بھی انٹرفیس ڈیفائن کیا گیا ہے. یعنی وہ بیہیویئر جو کہ تمام کلیکشنز کے اوپر، تمام کلیکشن ٹائپس کے اوپر ایپلیکیبل ہوگا، وہ بیہیویئر ڈیفائن کر دیا گیا ہے کلیکشن انٹرفیس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ جب بھی ہم ایک کلیکشن ٹائپ پڑھیں گے تو وہ انہیرٹ کر رہی ہوگی اس کلیکشن انٹرفیس سے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر ہم نے جتنے بھی ڈیفائن کر دیے ہوئے ہیں آپریشنز وہ سارے کے سارے آ جائیں گے ہر ایک کلیکشن ٹائپ کے اندر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بھی جو کلیکشن ٹائپ ہے وہ ان میں سے کسی بھی آپریشن ہے اس کو ریڈیفائن کر سکتی، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بیسک پرنسپل ہے انہیریٹنس کا. تو سب سے پہلے جو یہاں پر آپ کو اپنے سامنے انٹرفیس نظر آ رہا ہے دیٹ از دا انٹرفیس آف دا کلیکشن اٹ سیلف. اور اگین یہ تمام کلیکشن ٹائپس کے اوپر ایپلیکیبل ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں آپ نے جو ہے وہ 2 ایکسیپشنز ڈیفائن کی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ایکسیپشن ہے کہ انویلڈ کلیکشن، یہ آپ دیکھیں گے آگے ڈفرنٹ جگہوں پہ یہ ریز ہو رہی ہوگی. اور دوسری ہے ایلیمنٹ ناٹ فاؤنڈ. اور یہ جو ایکسیپشن ہے جب یہ ریز ہوگی تو اس میں ساتھ ہی ایک اس کو پاس ہوگا، ایک آبجیکٹ بھی اس کو پاس ہوگا جس کے بارے میں پھر یہ ہوگا کہ ایلیمنٹ ناٹ فاؤنڈ. ظاہر ہے کہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایکسیپشن اس کیس میں ریز ہوگی کہ جب آپ کسی بھی ایک کلیکشن کے اندر کوئی ایک ایلیمنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں نہ ملے. تو یہ بہرحال اس کا استعمال آپ آگے دیکھیں گے. اس کے بعد اس کے اندر ایک اور آپریشن ڈیفائنڈ ہے جو کہ ہے کارڈینلٹی. ظاہر ہے کہ یہ آپریشن وہ ہے جو کہ آپ کو واپس کرے گا کسی بھی کلیکشن ٹائپ کی کارڈینلٹی سے مراد ہے کہ نمبر آف ایلیمنٹس ان اٹ. دیکھیں نا، کیونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر جو کلیکشن ہے، جو ہر کلیکشن ٹائپ ہے وہ بیسیکلی ایز اے کلیکشن آف ایلیمنٹس میں ڈفرنٹ آبجیکٹس ہوں گے. تو اٹ از کوائٹ کامن کہ آپ جاننا چاہیں گے بھی، فرض کریں آپ کے پاس ایک سیٹ ہے، ایک ارے ہے، ایک لسٹ ہے، یا جو بھی ٹائپ کی کلیکشن ہے، آپ کے پاس یہ ایک کیوری ہو سکتی ہے کہ آپ جانیں کہ اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس کی جو کارڈینلٹی ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. تو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے کارڈینلٹی کا یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کلیکشن انٹرفیس کے اندر. اور جب ہر آپ کی جو کلیکشن ٹائپ ہے وہ انہیرٹ کرے گی اس کلیکشن کو تو آٹومیٹیکلی یہ جو آپریشن ہے وہاں پہنچ جائے گا. اس کا کوئی فائدہ یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی آپ کی آپریشنز ہیں جو کہ آلموسٹ تمام یعنی جو کلیکشن ٹائپس ہیں اس پہ ایپلیکیبل ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ جو آپریشنز ہیں، یہ جو بیہیویئر ہے، یہ ہر ایک کے اندر الگ الگ ڈیفائن کریں، آپ نے ایک جگہ ڈیفائن کر دیا، آپ انہیریٹنس کا استعمال کریں گے اور یہ آٹومیٹیکلی ہر ایک ٹائپ کے اندر موو کر جائیں گے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ از ایمپٹی. اب اگین یہ ایک آپریشن ہے کہ جو یہ چیک کرتا ہے کہ کوئی بھی جو پرٹیکولر ٹائپ کی کلیکشن ہے وہ ایمپٹی ہے، یعنی اس میں کوئی ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے. اور obviously جو اس کا ریٹرن ٹائپ ہے وہ ہے بولین، یعنی یہ واپس کرے گا ٹرو یا فالس. اسی طرح ہے کہ از آرڈرڈ.
یعنی جو آپ کی کلیکشن ہے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اگر تو ان میں آرڈر ہے، آرڈر ظاہر ہے کہ اگر تو وہ نیومیرک ویلیوز ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اسٹرنگ ٹائپ کا تو بھی اس کے آرڈر کے اوپر یا جو بھی اس کا آرڈر ڈیفائنڈ ہے اس کی بیس پہ یہ آپ کو چیک کر کے بتائے گا کہ یہ آرڈر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپریشن اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے وہ ہے الاؤز ڈپلیکیٹس، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی کلیکشن ٹائپ ہے کیا وہ آپ کو ڈپلیکیٹ الاؤ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیں کچھ میں بائی ڈیفینیشن ڈپلیکیشن الاؤ ہے یا نہیں الاؤ ہے، لیکن اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک آبجیکٹ آپ کا کلیکشن ٹائپ کا ہے تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈپلیکیشن الاؤ ہے کہ نہیں تو آپ اس آپریشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور آپ کے پاس نیکسٹ آپریشن ہے وہ ہے کنٹینز ایلیمنٹ، اور اس آپریشن کے لیے آپ اس کو ایک جو ہے نا وہ آبجیکٹ کو پاس کریں گے۔ دیکھیں یہ بات دوبارہ میں آپ کو دفعہ بتا دوں کہ جب یہ آپ کے پاس کلیکشن ٹائپ میں یہ آپریشن ڈیفائنڈ ہے تو یہ بات ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے اندر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک آبجیکٹ کے ذریعے ہم اس میتھڈ کو جو ہے وہ کال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ کنٹینز ایلیمنٹ، ہمارے پاس ایک کلیکشن ٹائپ ہے، فرض کریں کہ ہمارے پاس ارے ہے ایک، ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں اور فرض کریں وہ ہے ارے آف لیٹس سے کہ امپلائیز ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ ارے ہے اس میں ہم ایک پرٹیکولر امپلائی کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو امپلائی آبجیکٹ ہے کیا اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اس بیس پہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ارے آف امپلائیز کا آبجیکٹ ہے وہ ایک آبجیکٹ ہوگا جس میں کہ پورا ارے ہے، ہم اس آبجیکٹ کے ذریعے جو کہ ارے آف امپلائیز ہے اس آبجیکٹ کے ذریعے یہ فنکشن کال کریں گے، یہ آپریشن کال کریں گے، تو جو اس ارے کے جتنے بھی یعنی کہ ایلیمنٹس ہیں اس میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ایکسیسیبل ہے، کیونکہ وہ تو اسی کے اسٹیٹ کو شو کر رہا ہے نا۔ فرض کریں کہ ایک ارے میں 20 امپلائیز ہیں تو وہ 20 امپلائیز ہمیں ایکسیسیبل ہیں اس لیے کہ ہمیں وہ آبجیکٹ ایکسیسیبل ہے۔ اب اس آبجیکٹ کے اندر ہم یہ آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر آبجیکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کنٹینٹ ہے یا کہ نہیں ہے، تو ہم اس آبجیکٹ کے ذریعے یہ آپریشن جو ہے کنٹینز ایلیمنٹ اس کو کال کریں گے اور اس کو وہ آبجیکٹ جو ہے وہ پاس کر دیں گے ایز پیرامیٹر کہ جس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہوگا کہ آپریشن وہاں پہ جب ایکسیکیوٹ ہوگا تو وہ جو اس ارے کے اپنے آبجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہیں، جیسے 20 ہیں وہ سب اویلیبل ہیں اور یہ آپ نے پاس کر دیا ایز پیرامیٹر۔ تو اس طرح سے یعنی یہ آپریشن ایسے یوز ہوگا۔ اگین جب ہم ان آپریشنز کو ون بائی ون پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ان کی یوٹیلٹی کیا ہے، ہم ان کو یوز کیسے کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آپریشن ہے وہ ہے انسرٹ ایلیمنٹ۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک ہمارے پاس کلیکشن ہے اس کے اندر ہم ایک نیا ایلیمنٹ جو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ انسرشن جو ہے وہ اس کی ہر جو کلیکشن ٹائپ ہے اس کے مطابق اس کی سیمانٹکس چینج ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس میں ہوگا یہ کہ آپ یعنی اس آپریشن کو کال کریں گے اگین تھرو این آبجیکٹ اور اس کو ایک آبجیکٹ پاس کر دیں گے کہ جس کو آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی جو یہ والا آپریشن ہے وہ ایک ایکسیپشن ریز نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ ایک اور آپریشن جو نیکسٹ ہمارا آپریشن ہے وہ ہے ریموو ایلیمنٹ۔ اگین ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلیکشن ہے اور اس سے ہم ایک پرٹیکولر جو ایلیمنٹ وہ ریموو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم اسی آبجیکٹ کے ذریعے یہ جو فنکشن ہے ریموو ایلیمنٹس کو کال کریں گے اور ساتھ ہی وہ اس آبجیکٹ کی آئی ڈی پاس کر دیں گے کہ جس آبجیکٹ کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ریموو کرے گا، لیکن یہ جو فنکشن ہے یہ ایک ایکسیپشن ریز کرے گا اینڈ دیٹ از ایلیمنٹ ناٹ فاؤنڈ، اور جو ایلیمنٹ ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسی کلیکشن ٹائپ کے اندر ڈیفائنڈ ہے، تو یہ وہ ریز کرے گا اگر ایلیمنٹ نہیں ہے تو۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ دیا گیا ہوا ہے آئٹریٹر کا۔ ویسے آئٹریٹر کے بارے میں ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں مینشن کر دوں کہ جو کلیکشن ٹائپ ہیں، جتنی بھی کلیکشن ٹائپس ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میتھڈولوجی کہہ لیں، ایک ٹیکنیک کہہ لیں وچ از کالڈ آئٹریٹر۔ آئٹریٹر کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کسی بھی کلیکشن ٹائپ کو آپ ٹریورس کرنا چاہتے ہیں۔ ٹریورس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے یعنی ایلیمنٹس کو ون بائی ون یا کسی بھی اس آرڈر میں آپ ان کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو کانسیپٹ یوز ہوتا ہے او ڈی ایم جی کے اندر دیٹ از آف آئٹریٹر، کہ آپ اس کلیکشن کے اندر موو کریں فرام ایلیمنٹ ٹو ایلیمنٹ، تو ڈفرنٹ جو اس کے ایلیمنٹس ان کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ جو اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس اٹامک آبجیکٹ ہے
تو اگر اٹامک آبجیکٹ کی بات کریں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی سنگل آبجیکٹ ہے. جب آپ اس پہ کوئی بھی آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی آپریشن کے اوپر ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امپلائی کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں, امپلائی کا ڈیٹا, تو اگر وہ اٹامک آبجیکٹ ہے تو اگر ہم وہ پرنٹ کا آپریشن پرفارم کریں گے تو ظاہر ہے کہ چونکہ سنگل آبجیکٹ ہے, اٹامک ہے, تو ظاہر ہے اسی کا ڈیٹا پرنٹ ہو جائے گا یا اسی کی اسٹیٹ پرنٹ ہو جائے گی, وٹ ایور از دا فنکشنالٹی گیون ٹو دا پرنٹ آپریشن. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کلیکشن کی, تو کلیکشن میں سنگل آبجیکٹ تو نہیں ہے, اس میں تو ملٹیپل آبجیکٹس ہیں. اگر آپ پرنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس پرٹیکولر ایلیمنٹ پہ یا آبجیکٹ پہ جانا پڑے گا, اور اس کے لیے پھر آپ آئٹریٹر کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے کہ آپ آئٹریشن کرتے ہوئے, ٹریورس کرتے ہوئے پورے کلیکشن کو تو آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور جو اس میں آپریشن ہے وہ ہے کریٹ بائی ڈائریکشنل آئٹریٹر. کیونکہ آئٹریٹر ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, تو آئٹریٹر جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہی موو کرتا ہے, وہ فارورڈ ڈائریکشن کہ پہلا ایلیمنٹ پھر نیکسٹ لائک دیٹ. لیکن جو بائی ڈائریکشنل آئٹریٹر ہے وہ دونوں سائڈ پہ موو کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں نا, فرض کریں ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اور فرض کریں اس میں 50 ایلیمنٹس ہیں, تو آپ اگر یعنی اس میں موو کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا اگر آپ نے آئٹریٹر کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے, اس کے پہلے ایلیمنٹ سے اسٹارٹ کریں گے, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ اینڈ آگے موو کریں گے. اگر فرض کیجئے کہ آپ آئٹریٹر کے ذریعے پہنچ چکے ہیں 23ویں ایلیمنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد آپ ایکسس کرنا چاہتے ہیں فرض کیجئے 20واں ایلیمنٹ, یعنی 23 سے آپ 20ویں پہ آنا چاہتے ہیں, تو جو آپ کا آئٹریٹر ہے وہ آپ کو واپس نہیں آنے دے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, دوبارہ سے آپ کو موو کرنا پڑے گا اس کو پہلی پوزیشن پہ, پہلے ایلیمنٹ پہ, اور وہاں سے دوبارہ آپ کو 1 بائی 1 شفٹ کرتے ہوئے آنا پڑے گا 20th ایلیمنٹ تک. لیکن جو ہمارے پاس جو بائی ڈائریکشنل جو ہمارے پاس ہے آئٹریٹر, وہ آپ کو دونوں ڈائریکشنز میں موو ہونے کی فیسلٹی دیتا ہے. اور اس میں اس کیس میں جب آپ اس کو کریٹ کریں گے بائی ڈائریکشنل آئٹریٹر کو, تو اس میں ایک ایکسیپشن ریز ہوگی کہ ان ویلڈ کلیکشن ٹائپ, کہ آیا اس میں بائی ڈائریکشنل موومنٹ پاسبل ہے یا کہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی جو موومنٹ ہے وہ انڈیکس بیس کے اوپر ہے, یعنی کہ ان کے آرڈر کے بیس پہ ہے, تبھی تو آپ کر سکیں گے, ادروائز ظاہر ہے کہ آپ اس پہ آگے پیچھے موو نہیں کر سکتے. پھر اس میں ایک اور ہمارے پاس آپریشن ہے سلیکٹ ایلیمنٹ. آپ ایک ایلیمنٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ ایلیمنٹ یہ کرے گا کہ آپ اس کو جو ایک کلیکشن ٹائپ دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ایک اوکیل کی کیوری پاس کر دیں, تو وہ اس کیوری کو ایکسیکیوٹ کرے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ واپس کرے گا, اور اسی ٹائپ کا ایلیمنٹ ہوگا جس ٹائپ کی وہ کلیکشن ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ کوئی کیوری کرتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ اس کو کیوری انپٹ کریں گے اور ریزلٹ کے طور پہ آپ کو کلیکشن واپس کرے گا, یعنی ایک پوری کلیکشن کا سب پارٹ واپس کرے گا. اسی طرح ایگزسٹ ایلیمنٹ ہے, آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کلیکشن کے اندر یہ پرٹیکولر ایلیمنٹ موجود ہے. پہلے آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو آبجیکٹ پاس کیا تھا, لیکن اس کیس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اوکیل کیوری پاس کریں گے, تو وہ کیوری ایکسیکیوٹ ہوگی. اس کیوری کے ریزلٹ میں جو آبجیکٹ سلیکٹ ہوگا اس پہ یہ اپلائی ہوگا کہ آیا کہ یہ اس کلیکشن کے اندر وہ موجود ہے یا کہ نہیں ہے. تو یہ انٹرفیس ہے بیسیکلی آپ کے پاس کلیکشن کا, اور میں نے آپ سے کہا کہ ٹاپ لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے, باقی جتنی بھی کلیکشن ٹائپس ہم پڑھیں گے وہ اس کے بعد یا اس کے نیچے آتی ہیں. اب یہاں پہ ہم ذکر کر چکے ہیں آئٹریٹر کا, اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایک میکانزم ٹو ٹریورس اے کلیکشن, اٹس انٹرفیس ہیز بین ڈیفائنڈ دیٹ کنٹینز ڈفرنٹ آپریشنز, اور یہ آپ کے سامنے اب آ گئے جو کہ آئٹریٹر کا انٹرفیس ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس دو ایکسیپشنز ہیں, ایک ہے نو مور ایلیمنٹس اور ایک ہے انویلڈ کلیکشن ٹائپ. اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایکسیپشنز ہیں یہ اس انٹرفیس میں استعمال ہوں گی. اب پہلا یہ ہے کہ جو اس کا آپریشن ہے آئٹریٹر کا وہ ہے از اسٹیبل. یہ ایک آپریشن ہے جو کہ پرفارم ہوگا آئٹریٹر کے اوپر, اور وہ بیسیکلی یہ کرے گا کہ جس بھی کلیکشن ٹائپ کے اوپر, جس بھی کلیکشن ٹائپ کو آئٹریٹر جو مینج کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ بتائے گا یہ اسٹیبل ہے کہ نہیں ہے. اسٹیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ جس دوران کے آئٹریٹر کے ذریعے آپ ایک آبجیکٹ کو ٹریورس کر رہے ہیں, فرض کیجئے اسی دوران کوئی اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کلیکشن کے اوپر کوئی اور آپریشن کر دیتی ہے جس سے کہ وہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں, جو آبجیکٹس ہیں, وہ ماڈیفائی ہو جاتے ہیں. تو اس ٹیبل جو ہے وہ یہ بتائے گا کیا وہ جو ٹریورسل کے دوران آپریشن ہوئے ہیں اس کلیکشن ٹائپ کے اوپر,
کیا وہ اس کی جو ٹریورسل ہے اس کو ڈیمیج یا ڈسٹرب تو نہیں کر رہے. دیکھیں نا مثال کے طور پہ فرض کریں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ آئٹریٹر کے اوپر ایک کیوری لگاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کیوری کو فلفل کر رہے ہیں اس کو اب مجھے بتائیں. اب جس دوران وہ آئٹریٹر جو ہے وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہے, وہ کیوری ایکسیکیوٹ کی اور وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ جو ڈفرنٹ اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ اس کیوری کو فلفل کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اب کچھ ایلیمنٹس کو وہ چیک کر چکا ہوا ہے اور فرض کریں کہ وہ فلفل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. ابھی یہ آئٹریشن کا کام پورا نہیں ہوا تو ایک اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹس کو ماڈیفائی کر دیتی ہے, جو کہ اس آئٹریٹر کی ورکنگ کو چینج کر سکتی ہے, ڈسٹرب کر سکتی ہے, انویلڈ کر سکتی ہے. تو جو اس ٹیبل ہے وہ آپ کو فالس واپس کر دے گا کہ بھئی آپ کا جو آئٹریشن آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہے, آپ اس کو دوبارہ کریں یا اس کے وقت روک دیں. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس اس میں آپریشن ہے وہ ہے ایٹ اینڈ, جو کہ بیسیکلی آپ کو یہ بتائے گا کہ اس وقت جو آپ کا یعنی جو آئٹریٹر ہے وہ کیا اینڈ پہ ہے یا کہ نہیں ہے. دیکھیے جو ہمارے پاس کلیکشن ٹائپ ہے اور ان میں سے جو ارے ہے, ارے سے تو جتنے لوگ بھی یعنی کمپیوٹر سائنس کے اندر ہیں جنہوں نے کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج استعمال کی ہوئی ہے وہ ارے سے واقف ہیں. ارے ہر جگہ یعنی آلموسٹ جو بھی یعنی جو آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے یا کہ نہیں ہے ہر جگہ ارے جو استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو ارے میں ایکسیس ہے وہ انڈیکس بیسڈ ہے, یعنی آپ ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی ایکسیس میں ہوتا ہے اس تمام کلیکشن میں سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو آپریشن ہے وہ اس میں اس پوری کلیکشن میں آپ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ارے کی بات کریں, اگر ہمارے پاس 50 ڈفرینٹ وہ ایلیمنٹس ہیں تو اس وقت کون سا ایلیمنٹ ہمارے ایکسیس میں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت کس پوزیشن پہ ہیں اس ارے کے اندر. تو ایٹ اینڈ سے مراد یہ ہے, یہ ہمارا ایسا آپریشن ہے جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جو ہمارے پاس کلیکشن ٹائپ ہے کیا ہم اس کے اینڈ کے اوپر ہیں کہ نہیں. یہ ہمیں ٹرو یا فالس ریٹرن کرے گا. پھر ایک ریسیٹ ہے, ریسیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام پوائنٹرز وغیرہ کو آپ ریسیٹ کر دیں گے. پھر ہے گیٹ ایلیمنٹ, یعنی آپ اس میں سے گیٹ ایلیمنٹ سے مراد ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے ہماری وہاں پہ جو بھی ایلیمنٹ ہے ہمیں واپس کر دو. اور اگر ظاہر ہے کہ آپ اینڈ کے اوپر ہیں تو یہاں پہ ایک ایکسیپشن ریز ہوگی کہ نو مور ایلیمنٹس. دیکھیں نا, اب ان دونوں کا آپ فرق دیکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلیکشن ہے اس پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں, آپ یہ چیک کر لیں کیا ہم اس کلیکشن میں اینڈ کے اوپر ہیں یا کہ نہیں ہیں. اگر تو آپ اینڈ پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس کلیکشن میں اس پوزیشن سے آگے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے تو آپ اس پہ گیٹ ایلیمنٹ کا آپریشن کریں ہی نہ. لیکن فرض کریں کہ آپ جب آپریشن کر رہے ہیں اس وقت آپ نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ ہم اینڈ پہ ہیں یا کہ نہیں ہیں. اب کیا ہوگا کہ اگر آپ اس وقت اس پہ گیٹ ایلیمنٹ کا آپریشن اپلائی کرتے ہیں تو جو آپ کا رن ٹائم سسٹم ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک ایرر ہے. یہ تو اگر آپ نے اس ایرر سچویشن کو ہینڈل نہیں کیا ہوا تو آپ کا پروگرام یہاں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا, بریک ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ ایسی جگہ پہ آپ اپنے جو کلیکشن تھی اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہوئے, تو جہاں سے آپ ایک ایلیمنٹ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ تو ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ اب آپ کے پاس جو ایکسیپشن ہے جو آپ نے ڈیفائن کی نو مور ایلیمنٹس, تو یہ ریز ہوگی. اس کا کوئی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پروگرام جو وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوگا بلکہ کنٹرول جو ہے اس آپریشن سے, جس آپریشن کے تحت آپ نیکسٹ ایلیمنٹ کو ایکسس کرنا چاہ رہے تھے وہاں سے شفٹ ہو کے اس جگہ پہ چلا جائے گا کہ جہاں پہ آپ نے یہ چیز ہینڈل کی ہوئی ہے, اس ایکسیپشن کو ہینڈل کیا ہوا آپ نے. اب فرق دیکھ لیں کہ یعنی اگر آپ نے 3 سچویشن ہے کہ ایک بات تو یہ کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا, آپ نے سمپل کہا گیٹ ایلیمنٹ, پروگرام آپ کا بریک ہو گیا کیونکہ آپ اینڈ پہ تھے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ گیٹ ایلیمنٹ سے پہلے چیک کر رہے ہیں کہ ہم اینڈ پہ تو نہیں ہیں. اگر آپ کو ایٹ اینڈ ٹرو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹ اینڈ پہ ہیں, آپ گیٹ ایلیمنٹ کو ایکسیکیوٹ ہی نہ کریں. اب چاہے آپ نے ایکسیپشن دی ہوئی ہے نہیں دی ہوئی ہے, آپ نے اس کو پراپرلی مینج کر لیا ہوا ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ یعنی ایٹ اینڈ چیک نہیں کر رہے, آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی گیٹ ایلیمنٹ, تو اگر آپ نے ایکسیپشن ریز کی ہوئی ہے تو بھی آپ کا پروگرام بریک نہیں ہوگا. تو یعنی اب یہاں سے آپ کو ڈفرینٹ سچویشن کا اندازہ ہو گیا کہ آپ جیسے بھی چاہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو موسٹ ناٹ ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ ایٹ اینڈ چیک کریں اور نہ آپ اس کی کوئی ایکسیپشن جو ہے وہ مطلب ریز کریں. ظاہر ہے کہ یہ وہ کیس ہے کہ جب آپ ایٹ اینڈ پہ جا کے گیٹ ایلیمنٹ کریں گے تو آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا, بریک ہو جائے گا, وچ از ویری بیڈ تھنگ. اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا جو پوزیشن ہے وہ جو کرنٹ پوزیشن ہے اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. اگین
اس پہ جو ہے آپ کی ایکسیپشن ریز ہوگی کہ نو مور ایلیمنٹس. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ریپلیس ایلیمنٹ. ریپلیس ایلیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کے پاس کلیکشن ہے اس میں آپ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ, یعنی جو آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے اس کلیکشن کے اندر, وہاں پہ جو آبجیکٹ موجود ہے اس کو ایک اور آبجیکٹ سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کا کلیکشن تو موجود ہے, اس میں لٹ سے 50 ایلیمنٹس موجود ہیں, اس میں لٹ سے آپ اس وقت 37th آبجیکٹ پہ 37th ایلیمنٹ پہ موجود ہیں. آپ اس ایلیمنٹ کو, جو آبجیکٹ کو ایک اور آبجیکٹ سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہو جائے گا انلیس کہ ایک سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ جو آپ آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں اس کو وہ آپ کا پراپر ٹائپ کا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ایک ایکسیپشن ریز ہوگی جو کہہ رہی ہے کہ ریزز انویلڈ کلیکشن ٹائپ. اب اس میں یعنی یہ تو ہمارے پاس تھا آئٹریٹر, اور میں نے آپ سے کہا کہ جو آئٹریٹر ہے وہ صرف فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرتا ہے, لیکن جو ہمارے پاس دوسرا ہے وہ ہے بائی ڈائریکشنل آئٹریٹر. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اے بیسیکلی سب ٹائپ آف آئٹریٹر. اس کا مطلب ہے کہ آئٹریٹر میں ہم نے جو کچھ ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا یہاں پہ انہیرٹ ہو گیا. اور پلس اس میں یہ ہے کہ آپ ایٹ بگننگ, اس میں آپ ایٹ اینڈ ڈیفائن کرتے تھے اور اس میں آپ ریسیٹ کریں گے تو اسٹارٹ پہ آ جائیں گے, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں سے آپ اینڈ پہ تو جا ہی سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفائن ہے آئٹریٹر کے اوپر, اور جو آپ کا ایٹ بگننگ ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس بائی ڈائریکشنل کے اندر. تو آپ بائی ڈائریکشنل کے اوپر ایٹ بگننگ آپریشن جو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آئٹریٹر تھا جس میں ہم نے کہا کہ آپ صرف فارورڈ ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, اس کے اندر تو آپ نے کہا کہ آپ صرف یعنی نیکسٹ پوزیشن کو لے سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے پاس بائی ڈائریکشنل آئٹریٹر ہے اس میں ظاہر ہے چونکہ ہم دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں تو اس میں پریویس پوزیشن بھی جو ہے نا وہ یعنی ایک ہمارے پاس آپریٹر موجود ہے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ اپنے جو کلیکشن اس سے اسٹارٹ پہ ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پریویس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگین یہ ایک ارونیس سچویشن ہے. تو اگین یا تو آپ اس پہلے چیک کر لیں کہ یعنی ایٹ اسٹارٹ ایٹ بگننگ, اگر آپ یہ چیک کر لیا آپ نے اور وہ اگر بگننگ پہ ہی تھا تو آپ یہ جو آپریشن ہے یہ اپلائی ہی نہیں کریں گے. لیکن فرض کریں اگر آپ نے نہیں چیک کیا ہوا اور آپ بگننگ پہ تھے تو پھر یہاں پر ایک ایکسیپشن ریز ہوگی جو کہ ہوگی نو مور ایلیمنٹس. ظاہر ہے کہ آپ ایک کلیکشن کے سٹارٹ پہ کھڑے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ پریویس ایلیمنٹ, تو وہ تو ایک ایکسیپشن ہے, وہ ریز ہوگی, اور یہ جو آپ کا ایکسیپشن ہینڈلر ہے وہ اس سچویشن کو ہینڈل کرے گا. یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلیکشن ٹائپ کیا ہے, کلیکشن سے مراد کیا ہے, اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جو ایک انٹرفیس ہے پوری کلیکشن کا اس کی کیا یعنی اس کا بیہیویئر کیا ہے, یعنی کہ اس کے جو آپریشنز ہیں وہ ہم نے پڑھے, اور اسی طرح جو آئٹریٹر ہے جو کہ تمام کلیکشن ٹائپس کے اوپر اپلیکیبل ہے, ہم نے ان کو پڑھا. تو یہ تو ڈسکشن تھی جو کہ تمام یعنی جو ہمارے پاس کلیکشن ٹائپس ہیں ان کو کور کرتی ہے. یہاں سے آگے اب ہم جو ڈسکس کریں گے وہ انڈیویجول کلیکشن ٹائپس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہم کلیکشن ٹائپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیٹ آبجیکٹس یا سیٹ. سیٹ وہی کانسیپٹ ہے جو کہ میتھمیٹکس سے آیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ این ان آرڈرڈ کلیکشن آف ایلیمنٹس. یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو یہ کلیکشن ٹائپ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کلیکشن آف آبجیکٹس تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں جو اس کی جو دو مین کیریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو بات یہ کہ اس میں آرڈر نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک سیٹ لکھتے ہیں 1 2 3 اور ایک اور لکھتے ہیں 3 1 2, تو چونکہ ایلیمنٹ سیم ہے اور آرڈر ڈفرینٹ ہے, اس بیسس پہ جو دونوں سیٹ سیم کنسیڈر کیے جائیں گے, اس لیے کہ سیٹ کے اندر جو آرڈر ہے وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ڈپلیکیشن ہے وہ سیٹس کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیٹ کے اندر ایک ایلیمنٹ جو وہ ایک ہی دفعہ آ سکتا ہے. تو یہ تو مطلب ایک ڈسکرپشن ہو گئی سیٹ کے, جو کانسیپٹ ہے سیٹ کا وہ ہے کیا. اب جو اس کا ایکچوئل بیہیویئر ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ اس کے جو آپریشنز ہیں وہ دیکھیں گے. سب سے پہلا جو اس کی کریشن ہے اس کے لیے یعنی ہمارے پاس ایک سیٹ فیکٹری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے کوئی سیٹ ٹائپ کا کلیکشن آبجیکٹ آپ نے کریٹ کرنا ہوگا تو اپنے سیٹ فیکٹری کا ایک آپریشن ہے جو کہ بیسیکلی نیو آپریشن ہے. یہ نیو وہی ہے جو کہ آپ نے پہلی بات تو انہیرٹ کیا ہے مین فیکٹری آبجیکٹ سے, اور اس کے بعد اس کیس میں یعنی سیٹ کے کیس میں ہمارے پاس آپریشن ہے نیو آف سائز, اور یہاں پہ آپ پیرامیٹر میں اس کو اس کا سائز بتائیں گے, یعنی کہ سیٹ آپ آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کتنے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ سوچتے کہ ہوں گے وہ مینشن کریں گے, تو آپ کو ایک سیٹ ٹائپ کا آبجیکٹ آپ کا کریٹ ہو جائے گا. اب جو اس کا انٹرفیس ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک اس میں ایٹریبیوٹ ڈیفائنڈ ہے جو کہ بیسیکلی آپ کو بتائے گا کہ جو اس کی ویلیو ہے
ویلیو سے مراد ہے کہ جو اس کے ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کتنے ہیں, ان کی ویلیو کیا ہے. کیونکہ دیکھیے جب آپ سیٹ کریٹ کریں گے تو سیٹ تو از اے کلیکشن آف ایلیمنٹس, تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ سیٹ کریٹ کریں, اس نے اتنے اس میں ایلیمنٹ, اور پلس آپ یہ بتائیں گے اس کی ٹائپ کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اس ٹائپ کی, مثال کے طور پہ آپ کا سیٹ آف امپلائیز ہو سکتا ہے, آپ کا سیٹ آف وہیکلز ہو سکتا ہے, سیٹ آف اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے, سیٹ آف لیٹس سے کہ ڈگریز ہو سکتا ہے, لائک دیٹ. تو اس طرح سے جو یہ ایٹریبیوٹ ہے یہ بیسیکلی وہ ویلیو کنٹین کرے گا کہ جو آپ کو واپس ملے گی, جو کہ آپ کے پاس سیٹ کے ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں. جو اس کے آپریشنز ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کریٹ یونین. ظاہر ہے کہ جو یونین آپریٹر ہے ہم اس سے فیملیئر ہے کہ یونین آپریشن کیا ہوتا ہے, جو کہ سیٹس کے اوپر ڈیفائنڈ ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر وہی بات ہے کہ یہ جو کریٹ یونین ہے یہ ایک آپریشن جو کہ سیٹ کے لیے ڈیفائنڈ ہے. تو آپ نے ایک سیٹ کریٹ کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سیٹ کلیکشن کے اندر ملٹیپل آبجیکٹس ہوں گے. اس سیٹ کے ذریعے, اس کلیکشن ٹائپ کے ذریعے آپ ایک یہ جو کریٹ یونین ہے اسے کال کریں گے, اس آپریشن کو, اور ساتھ ہی اس کو ایک اور سیٹ پاس کریں گے. تو جس آبجیکٹ کے ذریعے, جو کہ اگین سیٹ ٹائپ کی کلیکشن ہے, جس آبجیکٹ کے ذریعے آپ نے یہ آپریشن کال کیا ہے اور جو سیٹ آپ نے اس کو ایز آرگومنٹ پاس کر دیا ہے, تو یہ آپریشن کیا کرے گا کہ ان دونوں سیٹس کا یونین لے گا اور ریزلٹ کے طور پہ یہ واپس کرے گا آپ کو ایک سیٹ. دیکھیے اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ سیٹ لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک نارمل ہمارے پاس کانسیپٹ ہے یونین کا, وہ جو آپریشن ہے وہ اس آپریٹر کے ذریعے ہوگا. پھر اسی طرح سے یعنی جیسے آپ کے پاس یونین تھا اسی طریقے سے آپ کے پاس ہوگا انٹرسیکشن. ظاہر ہے کہ وہی کہ آپ ایک آبجیکٹ کے ذریعے کال کریں گے اور ایک آبجیکٹ اس کو پاس کریں گے, تو دونوں کا انٹرسیکشن جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کو واپس کرے گا. اسی طرح اس پہ ڈفرینس ہے کہ آپ نے ایک سیٹ کے ذریعے کال کیا, ایک سیٹ پاس کیا, جو دونوں کا ڈفرینس سیٹ ہے وہ آپ کو یہ واپس کرے گا. اس کے علاوہ آپ اگر آگے دیکھیں تو اس پہ 4 آپریٹرز ڈیفائنڈ ہیں جو کہ بولین ٹائپ کے ہیں. بولین ٹائپ سے یہی مراد ہے کہ وہ آپ کو ٹرو فالس واپس کریں گے. پہلا یہ ہے کہ از سب سیٹ آف. اگین ایک اپنے سیٹ ٹائپ کا آبجیکٹ تھا, اس کو اپنے ایک اور سیٹ پاس کیا, اور آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا جو میں سیٹ پاس کر رہا ہوں یہ میرے اس سیٹ کا سب سیٹ ہے یا کہ نہیں ہے. اسی طرح از پراپر سب سیٹ آف. اب آپ کو ڈفرنس پتہ ہی ہے سب سیٹ میں اور پراپر سب سیٹ میں. تو پراپر سب سیٹ کو چیک کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک اور آپریشن ڈیفائن کیا ہوا ہے جو کہ اس انٹرفیس کا پارٹ ہے. پھر اسی طرح سے آپ کے جو 2 اور آپریشنز ہیں کہ از سپر سیٹ آف اور از پراپر سپر سیٹ آف. تو یہ بھی 2 آپریشن جو ہے آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے یہ بولین ٹائپ کے ہیں, اور یہ آپ کو ٹرو فالس واپس کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک سیٹ یہ ایکسیپٹ کریں گے اور کو بتائیں گے یہ اس کا سپر سیٹ ہے یا کہ نہیں ہے. یہ تو تھا ہمارے پاس سیٹ کلیکشن. اب اس کے بعد جو نیکسٹ کلیکشن ہے وہ ہے بیگ آبجیکٹس. بیگ آف آبجیکٹس یعنی یہ بھی ایک کلیکشن ٹائپ ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ بھی سیٹ کی طرح سے ہے, کلیکشن آف ایلیمنٹس ہے, ان آرڈرڈ ہے, لیکن جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈپلیکیٹس الاؤڈ ہے. یعنی اس میں سیم آئٹم جو ہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایگزسٹ کر سکتا ہے, جبکہ جو سیٹ ہے اس میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا. جیسے پچھلا ہمارے پاس ایک جو فارمیٹ تھا اس میں سب سے پہلے اس کا جو فیکٹری آبجیکٹ ہے, جو فیکٹری انٹرفیس ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے, جس میں ہم نے کہا گیا کہ بیگ فیکٹری جو کہ انہیرٹ کر رہا ہے آپ کے پاس آبجیکٹ فیکٹری سے, جو ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں, جس کے اندر ہم نے نیو آپریٹر ڈیفائن کیا تھا. اور یہاں بھی جو نیو آف سائز یہ یعنی آپ کے پاس آپ کو بیگ ٹائپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ واپس کرے گا. اس میں بھی سب سے پہلے جو آپ نے اس کا جو انٹرفیس ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے جو کہ بیسیکلی آپ کو وہ ویلیو دے گا جو کہ جس میں کہ تمام ویلیوز کنٹینڈ ہیں جو کہ اس بیگ کی ہیں. اب جو سب سے پہلا آپریٹر جس میں ڈیفائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اکرنسز آف, اور آپ کو اس میں آپ نے اس کو نا ایک آبجیکٹ پاس کر دیا. دیکھیے یہ آپریٹر آپ کو یہ چیک کرے گا کہ جو آبجیکٹ میں اس وقت پاس کر رہا ہوں اس بیگ ٹائپ کی کلیکشن کو, اس بیگ کے اندر اس آبجیکٹ کی کتنی اکرنسز ہیں. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں چونکہ بیگ جو ہے وہ آپ کو ڈپلیکیشن آف ایلیمنٹس الاؤ کرتا ہے. تو جو یہ آپریٹر ہے یہ آپ کو یہ واپس کرے گا کہ جو ایلیمنٹ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کی کتنی اکرنسز ہیں اس بیگ کے اندر. ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بات فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہمارے پاس جو کلیکشن ٹائپ کا جو تھا ہمارا انٹرفیس,
اس میں ظاہر ہے اس کی سینس نہیں بنتی تھی اکرنس آف کی، اس لیے کہ ہمارے پاس بعض جو کلیکشن ٹائپس ہیں اس میں تو ڈپلیکیشن لاؤ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ ہم یہ کیسے اپلائی کریں گے. وہاں پر البتہ یہ ضرور تھا کہ اس ڈپلیکیٹ یا کیا الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیگ کے اندر یہ جو آبجیکٹ ہے اس کی کتنی اکرنسز ہیں، تو وہ آپ اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں. اور باقی جو ہے آپ کے وہ روٹین کے جو 3 جو آپ کے آپریشنز ہیں، وہ جو سیٹ سے آپ نے لیے تھے بالکل وہی ان کا یعنی بیہیویئر ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ بیگ کے لیے ڈیفائنڈ ہے اور وہ سیٹ کے لیے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو آپ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس اگر 2 سیٹس ہیں اور فرض کریں کہ اگر اس میں ایک ایلیمنٹ ہے 2 سیٹ آف نمبرز ہیں، تو 2 اگر دونوں میں ہے تو جب آپ 2 سیٹس کا یونین لیں گے تو اس میں 2 ایک دفعہ آئے گا کیونکہ دونوں میں موجود تھا، لیکن اور سیٹ پہ ڈپلیکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس 2 بیگز ہیں اور بیگ جو دونوں بیگز ہیں دونوں کے اندر اگر 2 موجود ہے تو جب آپ کا یونین لیں گے ان دونوں کا تو ان کے یونین میں 2 جو ہے وہ 2 ٹائمز آ جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ بیگ کے اندر آپ کو ڈپلیکیشن الاؤڈ ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کا انٹرسیکشن لیں گے، اب انٹرسیکشن میں یہ ہے کہ جو بھی ایک منیمم نمبر آف ٹائم اگر 2 بیگس کے اندر جو بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہے وہ آپ کو اتنی دفعہ انٹرسیکشن میں ملے گا. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 2 بیگز ہیں، ایک میں جو ایلیمنٹ 5 ہے وہ 3 ٹائمز ہے اور دوسرے میں جو ایلیمنٹ 5 ہے فرض سے وہ 2 ٹائمز ہے، تو جب آپ ان دونوں کا انٹرسیکشن لیں گے تو وہ بھی ایک بیگ ہوگا جس میں 5 2 ٹائمز ہوگا. اسی طرح سے ان کا ڈفرنس. تو یہ آپ کا جو انٹرفیس تھا یہ تھا فار دی بیگ کلیکشن ٹائپ. یہاں تک اب ہم جو ہے وہ چونکہ اسٹڈی کر رہے ہیں ہمارے جو ڈفرینٹ کلیکشن ٹائپس ہیں، تو اس میں ہم نے پہلے جو ہے وہ کور کیا کلیکشن ٹائپ کو ان جنرل، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کون سے وہ آپریٹرز ہیں، وہ کون سے آپریشنز ہیں جو کہ ان جنرل تمام کلیکشن ٹائپس پہ اپلائی ہو سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک کے اندر ان کو الگ الگ ڈیفائن کرتے، ہم نے ایک کلیکشن ٹائپ بنا دی اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ تمام آپریشن جو کامن تھے وہ اس انٹرفیس پہ ڈیفائن کر لیے. ساتھ ہی ہم نے آئٹریٹر کا اور جو بائی ڈائریکشنل آپریٹر ہے اس کا ہم نے کانسیپٹ لیا کہ اس کا کیا آبجیکٹو ہے، اس کا کیا انٹرفیس ہے. اور اس کے بعد ہم جو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہمارے پاس کلیکشنز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 2 کلیکشن ٹائپس کو کور کیا ہے. ان میں سے ایک تھا سیٹ جو کہ ہم نے کہا کہ ان آرڈرڈ ہے کلیکشن آف ایلیمنٹس لیکن اس میں ڈپلیکیشن الاؤڈ نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے بیگ جس میں ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک ان آرڈرڈ کلیکشن ہے لیکن اس میں ڈپلیکیشن الاؤڈ ہے. اور اس میں ہم نے دونوں کے جو انٹرفیسز ان کو دیکھا. جو ہمارے پاس ریمیننگ جو ہمارے پاس کلیکشن ٹائپس ہیں ان کو ہم پھر اپنی جو نیکسٹ ڈسکشن ہے اس میں کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.